بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان۔ نماز کا وقت آتا تو نمازی آ جاتے۔ چونکہ شروع میں بلاوے کا کوئی طریقہ مروجہ نہ تھا تو کوئی جلدی کوئی دیر سے آتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے کیا تدبیر کریں۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجا کے بلایا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصارہ کا طریقہ لگا۔ کچھ نے کہا ترسنگا بجاتے ہیں، لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ کیا، وہ یہود کا طریقہ تھا۔ سوچا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے تصدیق فرمانے سے پہلے خواب میں بلاوے کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 غلاموں کو دکھا دیا۔ ہجرت کے اسی سال کی بات ہے۔ عبداللہ بن زید انصاری خزرجی کو ایک خواب آیا۔ دیکھا کوئی ناقوس لیے پھرتا ہے، پیچھے بھاگے، دیکھا، پوچھا بیچو گے؟ وہ شخص جو ناقوس ہاتھ میں لیے تھا وہ سبز چادریں پہنا ہوا تھا۔ بولا کیا کرو گے؟ عبداللہ بن زید بولے لوگوں کو نماز کے لیے اسے بچا کے بلاؤں گا۔ وہ سبز چادروں میں ملبوس ناقوس والا بولا اس سے بہترین طریقہ نہ بتا دوں؟ عبداللہ بولے بولیے۔ اس نے خواب میں عبداللہ کو ساری اذان سنا دی۔ آخری اللہ اکبر پہ آنکھ کھل گئی۔ دن نکل رہا تھا، رات مر رہی تھی۔ بھاگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا خواب سنا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل جمی سے سنا، سن کر تبسم فرمایا اور کہا انشاءاللہ تمہارا خواب سچا ہے۔ بلال کو آواز دی، کہا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو یہ بتاتے جائیں تم بلند آواز میں کہنا۔ تمہاری آواز خوش لہن بھی ہے اور اونچی بھی۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ پہلی یادگار صبح تھی جب بلال مسجد کے پاس ایک اونچے کھجور کے پیڑ پہ چڑھے۔ نیچے کھڑا عبداللہ بن زید انصاری زیر لب کہتا جاتا اور سیدنا بلال وہ با آواز بلند وہی کہتے جاتے۔ مدینے کی گلیوں میں بلال کی آواز میں وہ پہلی اذان گونجی۔ ادھر مدینے کی ہوا پہلی بار یہ آواز لے کر اڑی تو سب سے پہلے جن کی اس آواز پہ آنکھ کھلی وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ چونکہ یہی آواز یہی کلام تو انہیں کچھ لمحے پہلے خواب میں کوئی سنا کے کہہ رہا تھا، یہ بلاوا دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ وہ ششتر حیران، خواب کی تعبیر کیا یوں لمحہ بھر تعمیر ہوتی ہے؟ بھاگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بلال ابھی کھجور کے پیڑ سے اترے نہ تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا خواب بھی سنا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ شاہد آقا بھاگے چلے آئے۔ سیدنا عمر کی ناہموار ہوئی سانسوں، پھولے سینے اور آنکھوں کی چمک سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ سب سے لمبے ڈگ بھر کے دوڑتا پروانہ کتنی تیز دوڑا ہوگا۔ کچھ لمحے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے، پھر گویا ہوئے عمر جبرائیل تم سے زیادہ تیز ہے۔ وہ اس کی تصدیق کر گیا۔ نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہو کے اذان کی ایک اضافی سطر 2 بار کہنا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ خواب میں ہی دیکھی گئی مقدس ہستی جنہوں نے ناقوس ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور 2 سبز چادریں زیب تن تھیں، انہوں نے ہی بتایا تھا ناقوس عیسائیوں کی علامت ہے۔ 2 سبز چادریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاروں کی۔ خواب میں دیکھی گئی جلیل القدر ہستی جنہوں نے اذان بتائی، میرے خیال میں سیدنا ابن مریم عیسیٰ ہوں گے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے ہی تمام پچھلے انبیاء میں سے ایک بار پھر واپس آنا ہے اور کہنا ہے وہی جو اذان کا مغز ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اترنا بھی آسمان سے انہوں نے ایک مسجد کے اذان والے مینار سے ہے، دمشق کی جامع مسجد سے۔ یہ اس عاجز کا خیال ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ فجر کی اذان میں ایک سطر کا اضافہ ایک معتبر غلام کا ہے۔ سیدنا بلال بن رباح کی یہ تجویز تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمائی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایک غلام سے بڑھ کے کون نیند کی اہمیت جانتا ہے؟ غلام کو سونے کون دیتا ہے؟ یوں سچ بتائیے، ایک غلام جب اپنی نیند پہ کسی اور شے کی فوقیت بتا دے، تجویز کر دے، اس کی یہ رائے کس قدر قابل بھروسہ ہے؟ وہ جس نے گرم پتھروں کو اپنے ننگے جسم کے خستہ پھٹے زخموں بھری کھال پہ آگ سے جلتے منو وزن کے پتھروں کے وزن کو سہا، وہ بھی صحرا کی گرم ریت کے اوپر، سوا نیزے کے سورج کے نیچے۔ ان کے حلق سے سانس رک جاتی، مگر سانس جب بھی باہر آتی تو کان لگا کے اس کی زندگی اور موت کی تصدیق کرنے والے صرف ایک لفظ سنتے،
احد احد، ایک واحد اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، انہیں یہ انعام نہ ملتا تو اللہ کس کو دیتا؟ سرعام اپنی کبریائی اور عظمت کے نام کے ساتھ اپنے بندوں کو بلاوے کے لیے اس غلام کو نہ چنتا تو کسے چنتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اسلام کی پہلی اذان کے لفظ سیدنا بلال بن رباح کے انہی ہونٹوں سے ادا کروائے جنہوں نے زندگی اور موت کے دوراہے پہ اپنی تمام تر سانسوں بھری زندگی سے بے نیاز ہو کے اللہ کی عظمت منوائی تھی، کہی تھی۔ اس ساری کیفیت، ان ساری منظروں سے گزر کے سمجھ آتی ہے ان دو لفظوں کے کیا معنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کے پہلے سال ہی ایک حکم آسمان سے اترا۔ پہلے صرف دوگانہ نماز تھی ہر ایک پہ، ہر نماز میں حکم آیا کہ جو مقیم ہے، ایک بستی میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ فجر اور مغرب کے علاوہ 2 کی جگہ 4 فرض پڑھے۔ سفر میں پرانی دوگانہ نماز کی سہولت برقرار رہی۔ اللہ تو سفر میں آسانی کا قائل ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔